سب سے بڑا کام جو میری نظر میں جو جنرل باجوہ نے کیا ہے، افغانستان میں 44 سال سے جو جنگ جاری تھی، اس جنگ کو ختم کرنے میں جنرل باجوہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے اور جنگ کو ختم کرنے کے لیے جو جنرل باجوہ نے فریقین کو راضی کیا مذاکرات پہ، طالبان تو بالکل تیار نہیں تھے مذاکرات کے لیے۔ امریکہ کا ایک چھوٹا طبقہ تیار تھا، لیکن وہاں کے جو بڑے طبقات تھے، بڑی اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ تیار نہیں تھی۔ لیکن جنرل باجوہ نے 4-5 سال مسلسل اتنی محنت کی، اتنی بیچ میں بہترین سفارت کاری کی، سہولت کاری کی، میں سمجھتا ہوں کہ پورا خطہ جنرل باجوہ کا ممنون ہے، ان کا احسان مند ہے۔ اور افغانوں کو خاص طور پہ احسان مند ہونا چاہیے کہ افغانستان میں پہلا آرمی چیف تھا، اس نے افغانستان میں جنگ ختم کرنے کے لیے ذاتی طور پر، شخصی طور پر بہترین کوششیں کی۔ اور میں اس بات کا اس لیے میں گواہ ہوں کہ جب بھی ان کے مذاکرات ہوتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، تو مجھے واپس آ کر جنرل باجوہ بتاتے تھے ہر چیز میں مجھ سے مشاورت ہوئی افغانستان کے مسئلے میں، اور انہوں نے کسی موقع پہ قطر میں کہہ بھی دیا کہ افغان مسئلے میں میرے استاد مفتی صاحب ہیں۔ وہ بہت حیران ہو گئے لوگ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ایک تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ افغانستان کی جنگ کا خاتمہ افغانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، پورے خطے کے لیے اور عالم اسلام کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور اس کا سہرا اور اس کا کریڈٹ جنرل باجوہ کو جاتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں دوسرا کون ہے، تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ میرے خیال میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ واحد جنرل باجوہ تھے جو اس بات کے پیچھے لگے رہے۔ دوسری بات جو آپ طلباء کے سمجھنے کی ہے کہ جب یہ جنگ کے خاتمے کی کوششیں ہو رہی تھیں، اس وقت کئی لوگوں نے تنظیمیں بنانے کی کوشش کی طالبان کے مقابلے میں۔ اس میں کئی بڑے ایسے رہنما بھی تھے جو طالبان سے منحرف ہو گئے، انہوں نے تنظیمیں بنائیں، انہوں نے بڑی کوشش کی۔ تو جنرل باجوہ نے افغان طالبان کے مقابلے میں کسی تنظیم کو نہیں بننے، ان کو متحد رکھا۔ تو ان کو متحد رکھنا یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے اس کا۔ آپ کی معلومات یہ ہیں کہ فوج لوگوں کو بانٹتی ہے اور تقسیم کرتی ہے، لیکن میں آپ کو جو مشاہدہ بتا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ جنرل باجوہ نے اس پوری سہولت کاری میں، سفارت کاری میں کسی اور گروپ کو بننے نہیں دیا تاکہ افغانستان ایک امن کی طرف جائے۔ اگر بہت سارے گروپ بن گئے تو کس سے مذاکرات ہوں گے؟